ہمارے ذوالقرنین جی ہیں. جی جناب فرمائیے کیا کہیں گے. جی وہ تھوڑا آپ اذان پہ تھوڑا گفتگو کر رہے تھے، اس پہ تھوڑا پوچھنا چاہتا تھا. اصل میں جو ہے ریورٹ ہوں، مطلب میں نیو مسلم ہوں، تو ظاہری بات ہے میں اسٹڈی کر رہا ہوں نا، تو مجھے اتنا انفارمیشن نہیں ہے. اچھا جی. تو میرا کوشچن یہ تھا کہ سچ والا صاحب، جی. مطلب ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ تو اپنی جگہ پہ صحیح ہو کہ جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ انہوں نے تو ان کو مطلب اس کا لاؤڈ اسپیکر کا تو نہیں کہا تھا، وہ تو صحیح ہے آپ کی بات. پر ہم اگر وقت دیکھیں تو اب اس وقت کا حساب الگ تھا، آج کا وقت الگ ہے. اور اس دور میں اگر وہ اذان بغیر لاؤڈ اسپیکر کے دیتے تھے تو وہ چھتوں پہ چڑھ جاتے ہوں گے نا، تب بلندی کی جگہ پہ چڑھ کے اذان دیتے ہوں گے. ہماری بات جو ہے چھتوں پہ لاؤڈ اسپیکر کی نہیں ہو رہی. ہم نے اذان کے بارے میں وہ کہا ہے، وہ ریئلٹی بتائی ہے دنیا کو جو کہ دنیا نہیں جانتی. اذان جو ہے نہ تو اس کا تعلق اللہ سے ہے، نہ رسول سے ہے، نہ قرآن سے ہے. یہ الفاظ اور یہ آئیڈیا اصل میں ایک کامن ایک کمپینین کا تھا. وہاں یہ باتیں ہو رہی ہیں. اب ذرا تھوڑا سا امیجن کریں کہ یہ اسلام کس قدر کیسے کس لیول کا مین میڈ ہے، آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں. اسلام نماز کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ معراج کی رات میں یہ نماز دی گئی پروفٹ کو، ٹھیک ہے جی. اور پہلے 50 نمازیں دی گئی، اس کے بعد کم ہوتے 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 5 نمازیں رہ گئی. اور یہ کہا جاتا ہے کہ مکہ کے آخری جو ہے پیریڈ میں، مکہ میں 13 سال جو ہے پروفٹ نے گزارے، تو تقریباً جو ہے 10ویں یا 11ویں سال میں یا 12ویں یعنی مطلب یہ مکہ کے آخری زمانے میں یہ نماز دی گئی. جی. اچھا، نماز سے پہلے اذان ہوتی ہے یا اذان جو ہے بعد میں ہوتی ہے پہلے نماز ہوتی ہے؟ مجھے یہ بتائیے. ہونا تو یہ چاہیے کہ پہلے اذان جو ہے کا مطلب ہو جاتا، یعنی یا پھر یہ کہ جو ہے معراج میں اذان بھی دی جاتی، نماز بھی دی جاتی. ایسا نہیں ہوا. یعنی آپ کو ایک چیز دے دی گئی، لیکن اس کو لے کے کس میں جانا ہے، آپ کے پاس وہ چیز ہے ہی نہیں. اتنا بے ڈھنگا معاملہ اس کے ساتھ ہوا ہے. ہم نے یہ کہا کہ اذان اپنے نماز کے فرض ہو جانے کے تقریباً 2-2.5 سال کے بعد جو ہے اب یہ پروفٹ کو یا دوسری ان کی کمپینین کو یہ اندازہ ہو رہا ہے، یہ سوچ رہے ہیں کہ جو ہے نماز کے لیے بلائیں کیسے. تو وہ کسی نے کہا کہ جیسے جو مجوسی لوگ جو کام کرتے ہیں، جس طرح سے جو ہے اپنے وہ جو کچھ کرتے ہیں ہم ویسا کریں گے. تو کسی نے کہا کہ نہیں، جو ہے یہودی لوگ جیسا کرتے ہیں ویسا کریں گے. کسی نے کہا کہ جو عیسائی لوگ ہیں وہ جیسا کرتے ہیں ویسا کریں گے. جو مشرک ہوتے ہیں ان کے جیسا کریں گے. تو یہ اس کا مطلب ابھی طے نہیں پا رہا کہ جو ہے کس طرح کی اذان کرنی ہے، اذان کیا ہوتی ہے، اس کو کس طرح سے. اس کے بعد کسی صحابی کے جو ہے خواب میں یہ اس طرح کے الفاظ آئے کہ جو ہے ایسے الفاظ ہونے چاہیے. تو وہ الفاظ آ کر صحابی جو ہے پروفٹ کو بتاتے ہیں کہ یا رسول اللہ، مجھے خواب میں ایسے الفاظ آئے. تو رسول اللہ کو خوشی ہو جاتی. چلو بھائی ٹھیک ہے، یہی الفاظ جو ہے ہم طے کر لیتے ہیں. اب آپ دیکھیے کہ کتنا کھوکھلا معاملہ ہے، کتنا پھسا اور بودا معاملہ ہے. اذان کے الفاظ بھی اللہ میاں کو یاد نہیں ہے، رسول کو پتہ نہیں ہے، جبریل جو ہے لے کے نہیں آ رہے ہیں. یوں تو وہ قرآن جو ہے بار بار پوٹلی میں لے کے آ رہے ہیں، لیکن اذان لے کے نہیں آئے جبریل. ایک عام صحابی کو، ایک عام کمپینین کو جو ہے وہ اس کے آئیڈیا سے اذان جو ہے طے پائی. سمجھ آئی؟ یہی تو ہم دنیا کو بتانا چاہ رہے ہیں. لاؤڈ اسپیکر کی بات تو اب ہو رہی ہے بھائی. لاؤڈ اسپیکر کی ویسے کوئی دیکھیں، سچی بات یہ ہے کہ لاؤڈ اسپیکر کا تعلق نہ تو اسلام سے ہے نہ مسلمانوں سے ہے. لاؤڈ اسپیکر کا تعلق کسی بھی اینگل سے جو ہے مسلمانوں سے ہے نہ اسلام سے ہے. یہ ایک بالکل ابھی ریسنٹ چیز ہے، بالکل حالیہ چیز ہے. ہم بات کر رہے ہیں خود اذان کی. اذان کیا ہے، اس کی ریئلٹی کیا ہے، ہم یہ دنیا کو بتا رہے ہیں. لاؤڈ اسپیکر امپورٹنٹ چیز نہیں ہے، اذان کے بارے میں بتا رہے ہیں. آپ کو سمجھ آئی بات؟ جی. پر میں اگر تھوڑی گزارش کروں کہ ذوالقرنین صاحب ایک سیکنڈ میں آپ سے سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں اس سے پہلے کہ آپ اگلا سوال پوچھے. آپ نے کیا دیکھ کر کے اسلام قبول کیا؟ کس بات سے آپ اٹریکٹ ہوئے اسلام کی طرف؟ جی ویسے تو مطلب جو میں ہوں مطلب ان کی بس سنسیئرٹی تھی، اور مطلب جو کتابیں پڑھی میں نے، تھوڑا قرآن اسٹڈی کیا، میرے دوست کچھ اچھے تھے تو مطلب مجھے اٹریکشن ہو گئی. نہیں سنیے، آپ کی اٹریکشن مسلمانوں میں تھی یا اسلام میں تھی؟ جی مطلب ان کے اخلاق تھے. اب ظاہری بات ہے سچ والا صاحب کے
اچھے لوگ تو ہر جگہ پہ بھی ہیں. مسلمانوں کے اچھے دنیا میں نہیں سب اچھے لوگ ہیں, مطلب ان کا مجھے یہ کنسپٹ اچھا لگا کہ اسلام کو کیوں چوز کیا, ہم یہ جاننا چاہ رہے ہیں. صرف ایک خدا پہ یقین رکھنا, مطلب ایک ہی خدا ہے, اس کی عبادت. کون ہے وہ, یہ ایک خدا کون ہے؟ اچھا سچ والا میرے نزدیک قرآن یہودی بھی تو ایک خدا پہ یقین رکھتے ہیں نا, سن لیجیے, ذوالقرنین صاحب نے قرآن پڑھا کہہ رہے ہیں وہ. جی پر وہ ان میں جو ہے آپ دیکھیں کہ ان کے اندر جو ہے انہوں نے حضرت عزیر کو وہ بتاتے ہیں ان کو خدا مانا ہے, انہوں نے خدا کا بیٹا. یہودی تو کبھی نہیں کہتے, یہ قرآن جھوٹ کہتا ہے. کوئی بھی یہودی نہیں کہتا کہ جو ہے وہ عزیر کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں, کوئی بھی نہیں کہتا, کوئی بھی نہیں. یہ جھوٹ, یہ الزام, جھوٹا الزام قرآن ان پر لگا رہا ہے. کوئی بھی یہودی سے پوچھ لیں, وہ عزیر کو کبھی بھی اللہ کا بیٹا نہیں کہتے, نہیں کہتے. ارے ذوالقرنین صاحب آپ پڑھے لکھے آدمی ہیں. جسے اللہ کی وحدت کہا جائے, اس عقیدے میں سب سے زیادہ پکے تو یہودی ہیں, مسلمانوں سے کہیں زیادہ پکے ہیں. سمجھ آئیے آپ کو؟ جی مسلمانوں تو جو ہے پھر بھی کہاں جا کر ایون جو ہے مسلمان اپنے نبی کو خدا سے زیادہ بڑا کر دیتے ہیں. یہودی نہیں کرتے, موسیٰ کو بڑا نہیں کرتے, کسی اور ولی کو, کسی اور نبی کو اہمیت نہیں دیتے. سچ والا صاحب یہاں پہ ایک اور سوال مطلب میرے ذہن میں آ رہا ہے. جیسے آپ دیکھیں کہ یہ جو ہیں ان کے جو ہے یہودی اور عیسائی کے جو پروفٹس ہیں, تو وہ ان کو برا بھلا نہیں بولتے. آپ اس چیز کو جانتے ہوگے نا. الٹا جو ہے یہودی اور عیسائی ان کے جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتے ہیں. تو یہ نبی ہے نا, ابھی کوئی ثبوت نہیں ہے. سنیے آپ ذرا سن لیجیے میری بات. اصل پرابلم کیا ہے, دیکھیں بات یہ ہے, آپ قادیانی کو سچا کہتے ہیں, جھوٹا کہتے ہیں. جی بس مجھے یہ چیزیں اچھی لگی نا کہ وہ مطلب ان کے رسولوں کو گالی نہیں دیتے, جبکہ یہ لوگ اگر ان کو نیچا دکھانا ہوتا تو یہ بھی تو گالیاں دے سکتے تھے نا ان کو. مطلب تھوڑا ایک لاجیکل چیز ہے. نہیں میرے بھائی, ارے دیکھیں, ایک شخص جو ہے اپنے آپ کو اپنی کریڈیبلٹی لینے کے لیے وہ دوسروں کو کہہ رہا ہے کہ میں بھی انہی میں سے ہوں, جبکہ ان کے ہاں معجزے ہیں, ان کے ہاں باقاعدہ ثبوت ہے, ان کے ہاں گواہیاں ہیں. اس کے پاس کیا گواہی ہے بھائی, اس کے پاس کون سا ثبوت ہے, کون سا ثبوت ہے؟ یہ آپ مسلمان جسے نبی کہتے ہیں اپنا, کیا ثبوت ہے بتائیے. نہیں وہ تو ثبوت تو جیسے ان کے پاس قرآن ہے اور ان کے پاس اپنی جی جیسے مسلمز کے پاس قرآن ہے اور ان کے پاس جو ہے بائبل. جی آپ بولیں صاحب, آپ نے ختنہ کروائی کیا اسلام قبول کرنے کے بعد ختنہ؟ جی بالکل. مجھے سارے کام ہو گئے. میں نے کروایا نہیں, سوچ رہا ہوں اس پہ. مطلب مجھے سوال ہے نا, میں نے ابھی ریورٹ ہوا. اچھا کتنا ٹائم ہوا آپ کو ریورٹ ہوئے؟ تو مجھے زیادہ سے زیادہ 6 مہینے ہوئے ہوں گے. 6 مہینے ہوا ہے. اچھا آپ بھارت سے ہیں یا پاکستان سے ہیں؟ جی میں پاکستان سے ہوں. میں بیسیکلی جو ہے ہم جو ہے ہندو تھے, پر ہمارا مطلب کبھی ٹچ نہیں رہا اتنا, تو اپنا ریلیجن کے بارے میں مطلب اتنی مجھے نالج نہیں رہی. پر زیادہ تر ہمارا جو یہاں پہ انٹریکشن ہوتا ہے, تو آپ کو پتہ ہے پاکستان میں زیادہ جو پاپولیشن ہے وہ مسلمس کی ہے, تو ہم اسکول میں ہوتے ہیں تو ہمارا زیادہ تر محلہ ہو گیا, تو انٹریکشن صرف مسلم سے ہوتا ہے. اچھا ٹھیک ہے. دیکھیے میرے بھائی, یہاں میں آپ کو نہ ادھر کر رہا ہوں نہ ادھر کر رہا ہوں, میں صرف ڈائریکٹلی آپ سے سوال کر رہا ہوں. آپ جب اس بات سے راضی ہو کر آپ نے اسلام قبول کیا, تو مجھے یہ بتائیے آپ نے اسلام میں کون سی ایسی سب سے ہائی لیول کی جو ہے کون سی ایسی اٹریکشن دیکھی جو کسی اور میں نہیں ہے؟ بس سر وہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا نا کہ ان میں ایک خدا کا جو ہے کنسپٹ ہے. تو ویسے تو ہر کوئی مانتا ہے کہ پیدا کرنے والی ذات جو ہے نا ایک ہی ہے نا, تو اگر ایتھیسٹ کا الگ معاملہ ہو جاتا ہے تو ان سے تو میں مطلب بات نہیں کر رہے ہیں, ہم صرف اسلام کی بات کر رہے ہیں. جی اگر آپ ایک خدا کی بات کریں گے تو ایک خدا کے معاملے میں یہودی مسلمانوں سے بہت آگے ہیں. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اصل یہ ایک خدا والا جو کانسیپٹ ہے, کیا آپ نے اس میں کبھی غور کیا کہ ایک خدا کی بات آخر آئی کہاں سے؟ یہ اسلام کے گھڑنے والوں نے یہ اصل میں یہ کانسیپٹ بھی دیا ہے یہودیوں سے. جی. اور اللہ جسے کہا جاتا ہے یہ قرآن کے اندر ہی ہے, قرآن کے باہر پوری دنیا میں کسی بھی کتاب میں نہیں پایا جاتا. نہ تو اللہ کا لفظ پایا جاتا ہے, نہ اللہ جیسا کوئی تصور پایا جاتا ہے. یہ تصور صرف اور صرف قرآن کا گھڑا ہوا ہے. پوری دنیا کے مسلمان اگر میری سوال کا جواب دیں کہ اللہ کو کسی اور کتاب میں ثابت کریں, اللہ کے لفظ کو اور اللہ کے تصور کو, جو تصور قرآن کے لکھنے والے نے اللہ کے ساتھ جوڑا ہے,
جو نام اللہ کو دیا ہے یہ صرف اور صرف قرآن کے اندر ہے. ایک بات تو یہ ہو گئی. اب رہی دوسری بات، یہ جسے قرآن کہا جاتا ہے، مسلمانوں نے یہ کہا کہ یہ ان کے منہ بولے نبی محمد کو دی گئی. خود قرآن کے مطابق کوئی ایک بھی آیت ایسی نہیں ہے جس میں یہ کہا گیا ہو کہ یہ قرآن محمد کو دی گئی جی، یا الکتاب محمد کو دی گئی. قرآن کے مطابق محمد کو، لفظ محمد کو نہ تو کوئی الکتاب دی گئی، نہ القرآن دی گئی، نہ تو کوئی وحی دی گئی، نہ آیات بینات دیے گئے، نہ کوئی معجزہ دیا گیا. جبکہ قرآن کے مطابق موسیٰ کے بارے میں کہا گیا، ایک نہیں دو نہیں 9 جگہوں پر اس میں یہ کہا گیا ہے کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، ہم نے موسیٰ کو الکتاب دی، ہم نے موسیٰ کو الکتاب دی، ہم نے عیسیٰ کو الکتاب دی. محمد کو کچھ بھی نہیں دیا، کچھ بھی نہیں. کتاب اور قرآن اور وحی اور معجزہ اور جو ہے آیات بینات کے معاملے میں محمد، لفظ محمد کا دامن پوری طرح سے خالی ہے. جی، پوری طرح سے خالی ہے. اچھا، یہاں پہ مطلب میں یہ سوال کرنا تھوڑا چاہوں گا. آپ نے اسلام قبول کرنے سے پہلے کیا آپ کو کسی نے کہا کہ بھئی یہ دیکھیں کہ یہ ون وے ٹریفک ہے، آپ اسلام میں انٹر تو ہو سکتے ہیں، نکل نہیں سکتے؟ آپ کو پتا ہے یہ بات؟ پتا ہے؟ نہیں، ان کا تو مطلب یہ تھا، میرے جن دوستوں سے میری گفتگو ہوتی تھی کہ وہ ایسا نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ جو مطلب چھوڑنے کے بعد الٹا سیدھا بولتے ہیں بلا وجہ جیسے ہوتا ہے. آپ اتنا بڑا فیصلہ لے رہے ہیں، آپ نے کچھ تحقیق کیا نہیں خود سے؟ مطلب جیسے مطلب برا بھلا کہنا، اگر آپ چھوڑ سکتے ہو تو چھوڑ دو. مثال کے طور پر اب اگر میں سن لیجیے ہمارے ذوالفقار صاحب، دیکھیے کہ اگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو ہے قرآن کے مطابق قرآن میں لفظ محمد کو نہ کوئی معجزہ دیا گیا، نہ وحی دی گئی، نہ الکتاب دی گئی، نہ القرآن دیا گیا، نہ آیات بینات دیے گئے، تو کیا یہ الٹا سیدھا ہے؟ مطلب جیسے آپ کہہ رہے ہیں، اگر میں یہ کہوں کہ ہے قرآن نے یہودیوں پر یہ جھوٹا الزام لگایا ہے، کیونکہ کوئی بھی یہودی یہ نہیں کہتا کہ وہ عزیر کو اب اللہ کا بیٹا کہہ رہا ہے. کیا یہ الٹا سیدھا ہے؟ اگر میں یہ دنیا کو یہ بتاؤں کہ قرآن کی آیت نمبر، قرآن کی جو ہے چیپٹر نمبر 33 اور جو ہے ورس نمبر 50 کے مطابق قرآن کا نبی عورتوں کی جھرمٹ میں ہوتا ہے، اس میں یہ بات کہی گئی ہے کہ یا ایھا النبی انا احللنا لک ازواجک اللاتی آتیت اجورہن. آپ ذرا وہ آیت نکالیے عبدالحمید صاحب، 33 کی 50 نکالیے. جی سر، ایک سیکنڈ. میں ذوالفقار صاحب کے سامنے یہ ریالٹیز رکھ رہا ہوں. آپ اگر یہ ساری ریالٹیز کے جان لینے کے باوجود بھی اگر آپ اس بات پر ضد کرتے ہیں کہ آپ اسلام ہی پر رہیں گے تو یہ آپ کی مرضی، آپ کی مرضی. ہم کسی کا کسی طرح سے کوئی ہاتھ پکڑ کر نہ ادھر ہٹانا چاہتے ہیں نہ ادھر ہٹانا چاہتے ہیں. ہم صرف آپ کو دعوت فکر دے رہے ہیں. اگر یہ میں کہوں کہ اگر میں مطلب ہندو تھا جب، تو میں اگر مندر میں جا کے اپنے بھگوانوں کو گالی دوں گا تو مجھے کون برداشت کرے گا؟ مطلب ایک لاجیکل ہے نا. مطلب اگر میں مسلمانوں کی جو ہے، ارے میرے بھائی، میں نے کبھی کسی مسلمان کو جو ہے کسی مسلمان کے خدا کو گالی دی ہے؟ اب اگر میں یہ آیت قرآن کے دیکھیں، سن لیجیے بھائی، ہم نے تو کبھی گالی نہیں دی، کبھی بھی گالی نہیں دی. ہم صرف وہ ریالٹی بتا رہے ہیں جو میں اسپیشلی پوری دنیا میں ایک اکیلا ایسا ایکس مسلم ہوں جو ڈائریکٹلی قرآن کے ٹیکسٹ پر بات کرتا ہے، ڈائریکٹلی. میں ایون حدیث کا بھی سہارا نہیں لیتا، میں قرآن کے، میں کسی ٹرانسلیشن کا بھی سہارا نہیں لیتا، میں کسی تفسیر کا بھی سہارا نہیں لیتا. میں ڈائریکٹلی قرآن کی، کیوں میں نے زندگی بھر قرآن کے ٹیکسٹ پر غور کیا ہے. جو کچھ میں نے پایا ہے میں دنیا کے سامنے پیش کرتا ہوں. دیکھ لیجیے، یہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 50 ہے. میں اس کا ٹیکسٹ پڑھتا ہوں، آپ کو اگر سمجھ آ رہی تو میں آپ کو سمجھاؤں گا. یا ایھا النبی انا احللنا لک ازواجک اللاتی آتیت اجورہن وما ملکت یمینک مما افاء اللہ علیک وبنات عمک وبنات عماتک وبنات خالک وبنات خالاتک اللاتی ہاجرن معک وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. اس کا مطلب میں آپ کو بتاتا ہوں. اے نبی، ہم نے تمہارے لیے حلال کر دی، تمہارے لیے پرمیسیبل بنا دی وہ تمام بیویوں کو جن کی اجرت، آپ جانتے ہیں اجرت کسے کہتے ہیں؟ آپ کو پتا ہے؟ جی، میرے خیال میں محنت یا مزدوری کا جیسے اجرت دینا ہوتا ہے. محنتانہ یا مزدوری کہہ لیں. اجرت کا مطلب ہے محنتانہ یا مزدوری.
जिनकी मजदूरी तुमने दे डाली, जिनकी उजरत तुमने दे डाली, वो तमाम बीवियां तुम्हारे लिए हलाल हैं। और वो तमाम ये हमारे डॉक्टर असरार अहमद साहब और जो है मौलाना मौदूदी साहब, ये ऐसे जो है बड़े बड़े उलमा यहाँ पर लौंडी कहते हैं। अब मैं तो नहीं कहता, क्योंकि मैं खातून को ये लौंडी कहना मैं गवारा नहीं करता, क्योंकि खातून मेरे नजदीक बहुत ही इज्जतदार है, बहुत इज्जतदार है। मैं कहूंगा कि वो तमाम खवातीन जो जंग में लूटी गई और जिन्हें अल्लाह ने तुम्हें दिया है, जाहिर बात है इसको लौंडी कहा जाता है, जो कि किसी खानदान की, किसी जो है घराने की, किसी खानवादों की जो है एक मुअज़्ज़ज़ खवातीन हैं। उनको जब मुसलमान किसी पर जो है हमला करके वहां से जिस तरह से और दूसरे मालो असबाब की शक्ल में लूट के लाएंगे, उन्हीं में खवातीन भी रहेंगी, उनको लौंडियां बनाया जाएगा। ये तमाम लौंडियां तुम्हारे लिए हलाल की हैं। और ये बात यहीं पर खत्म नहीं हो रही, इसके आगे कुरान कह रहा है वह बनाती अम्मिक, और तुम्हारी चचेरी बहनें, बनाती अम्मिक चचेरी बहनें, बनाती अम्मातिक फुपेरी बहनें, व बनाती खालिक मुमेरी बहनें, व बनाती खालातिक मुसेरी यानी खलेरी बहनें, वो खलेरी बहनें जो तुम्हारे साथ हिजरत करके आई हैं। वो मराअतम मुमिनतन इम वहबत नफ्सहा, और वो मोमिन औरत जो अपने आप को गिफ्ट कर दे, अपने जिस्म को नबी को दे डाले, ये लो भाई मेरा जिस्म तुम्हारे हवाले है। और नबी भी अगर उसके साथ ये जिमा करना चाहे, सेक्स करना चाहे, और ये कंसेशन ओनली फॉर प्रॉफिट है, दूसरे मोमिनों के लिए नहीं है, जो कुरान कह रहा है, कुरान का टेक्स्ट कह रहा है। दुनिया का कोई बड़े से बड़ा स्कॉलर भी मेरी इन बातों का इनकार नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, ये ओपन चैलेंज है। कोई भी दुनिया का बड़ा आदमी आकर जो है, मेरी बड़े से बड़ा स्कॉलर आकर मैंने जो कहा इसका इनकार करके दिखाए। मैं कोई हदीस कोट नहीं कर रहा हूं, जिसको कोई मुसलमान कहे कि नहीं ये हदीस सही है, कमजोर है। मैं तो टेक्स्ट की बात कर रहा हूं, कुरान का टेक्स्ट, कुरान का टेक्स्ट में बयान कर रहा हूं जी। और इसमें मैंने कोई एक लफ्ज ना तो निकाला है ना डाला है, जो कुछ कुरान का लफ्ज, कुरान का मतन है, मैं उसी को पेश कर रहा हूं। किसी में अगर इल्मी जुर्रत है, इल्मी हौसला है, तो मेरे सामने आए और मेरी इन बातों का इनकार करके दिखाए। अच्छा, यहाँ पे एक सवाल पूछ सकता हूँ सचवाला जी? एक सेकंड सचवाला जी, ये सैयद अबुल आला मौदूदी का उर्दू भी पढ़ दीजिए, उन्होंने क्या किया है तो। अच्छा देखिए, मैं ये अभी मैंने क्या किया था, वो उसका तर्जुमा मैंने किया था। अब वो तर्जुमा मैं पढ़ूंगा जो मौलाना सैयद अबुल आला अल मौदूदी की तफहीम अल कुरान में है। आप जानते हैं मौलाना सैयद अबुल आला अल मौदूदी साहब का नाम जानते हैं? जी मैंने अभी जो है वो, जी बिल्कुल, वो इस्लाम 360 एप्लीकेशन मैंने डाउनलोड किए, वक्त मिलता है तो। देखें, ये बहुत बड़ा नाम है। मैं उनका तर्जुमा एज इट इज पढ़ता हूं, इसमें मैं अपनी तरफ से कुछ भी ऐड नहीं करता। अब देखिए, मैं एक एक लफ्ज वही कह रहा हूं। ए नबी, हमने तुम्हारे लिए हलाल कर दी तुम्हारी वो बीवियां जिनके महर, यहाँ पर ये जानबूझकर ये उजरत के लफ्ज को महर में बदल डालते हैं। यहाँ की इनकी जो है इल्मी खियानत है। इनको मालूम है कि जो है ये वहां पर असल मतन में, असल कुरान में उजरत का लफ्ज आया है। ये जानबूझकर, इनको मालूम है कि अगर उजरत कहें तो लोगों का जहन कहीं और चला जाएगा, तो जानबूझकर ये बदल डालते हैं, इसका ये लफ्ज का मतलब बदल डालते हैं। उजरत उर्दू में भी है ना सचवाला जी? जी हाँ, उजरत का लफ्ज तो उर्दू में इस्तेमाल होता है ना। आप पाकिस्तान से हैं, आप उर्दू जानते होंगे, आपको ये पता है कि उजरत क्या होती है, आपको मालूम है ना। इसलिए मैं आपको बताने के लिए और दुनिया को बताने के लिए मैं एज इट इज पेश कर रहा हूं। ये मौदूदी साहब यहाँ पर डंडी मारते हुए ये उजरत को महर में बदल डालते हैं, हालांकि कुरान के टेक्स्ट में महर नहीं है, कुरान के टेक्स्ट में उजरत है, और उजरत का मतलब है मजदूरी। तो मैं आगे बढ़ता हूं। वो बीवियां जिनकी उजरत तुमने अदा कर दी है, और वो औरतें जो अल्लाह की अता करदा लौंडियां, ये अल्फाज किसके हैं? मौलाना सैयद अबुल आला अल मौदूदी के। और आपको पता है कि लौंडी कौन होती है? अरे जाहिर बात है भाई, अगर एक मुसलमान मुल्क किसी काफिर मुल्क पर हमला करे और काफिर मुल्क हार जाए, मुसलमान मुल्क की चढ़ाई हो जाए और काफिर मुल्क हार जाए, तो काफिर मुल्क के खेत खलियान, वहां का सारा साजो सामान, वहां की जो है हर तरह की उसमें
جتنے مطلب وہ اس سے جڑے ہوئے جتنے انسان ہیں ان کی اگر مرد ہوں گے تو ان کو خصی کر ان کو غلام بنا لیا جائے گا، اور ان کی عورتیں ہیں تو ان کو لونڈیاں بنا لیا جائے گا، اور سیکس کے لیے سلیو کی طرح ان کے ہاں مملوکہ کہلائیں گی، منکوحہ نہیں۔ کسی لونڈی کے ساتھ کوئی مسلمان نکاح نہیں کر سکتا، نکاح نہیں کرتا، اسی لیے اس کو مملوکہ کہا جاتا ہے، اس کو منکوحہ نہیں کہا جاتا۔ وہ عزت دار خواتین جو کسی گھرانے کی جو ہے ماں بھی ہے اور بیٹی بھی ہے اور بہن بھی ہے اور بیوی بھی ہے، کسی اور گھرانے کی وہ ماں اور بیٹی اور بہن اور جو ہے مطلب اور بیوی، یہ مسلمانوں کے لیے لونڈی کہلاتی ہے، لونڈی کہلاتی ہے، اور اس کو سلیو بنایا جاتا ہے۔ تو وہ عورتیں جو اللہ کی عطا کردہ لونڈیوں میں سے تمہاری ملکیت میں آ جائیں، ملکیت میں کیسے آئی؟ لوٹ مار میں نا۔ اور تمہاری وہ چچا زاد بہنیں اور پھوپھی زاد بہنیں اور مامو زاد بہنیں اور خالہ زاد بہنیں، یہ الفاظ مولانا مودودی کے ہیں۔ لفظ بہن لکھا انہوں نے، بالکل بہنیں لکھا ہے، خالہ زاد بہنیں، مامو زاد بہنیں، پھوپھی زاد بہنیں، چچا زاد بہنیں، یہ الفاظ مولانا مودودی کے ہیں، سید ابو الاعلی المودودی۔ سمجھ آئیے آپ کو؟ کیا آپ نے کبھی اسلام کا اس انداز میں جو ہے مطالعہ کیا؟ آپ مطالعہ کیے بغیر اپنا دل و جان آخر اس آئیڈیالوجی کو کس بنیاد پر دے سکتے ہیں؟ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جو ہے میں نے اسلام کو پڑھا؟ کیا پڑھا آپ نے؟ کیا پڑھا ذرا بتائیں، کیا جانتے ہیں آپ اسلام کے بارے میں؟ آپ کو کیا پتا ہے بتائیے، مجھے بھی کنوینس کرے نا۔ اگر میں آپ کی باتوں سے کنوینس ہو جاؤں تو میں ابھی اس وقت شہادت دے کر اسلام قبول کر ایمان لانے کے لیے تیار ہوں۔ وہ تمام جو ہے جو مسلم جو کنورٹڈ ہیں، جو کہتے ہیں بڑے بڑے چاو سے، بڑے جو ہے فخر سے کہ ہم جو ہے پہلے ہندو تھے اور اب مسلمان ہو گئے، ارے بھائی اس پلیٹ فارم پر آؤ اور مجھے دعوت اسلام دو، میں آپ کے ہاتھ پر مشرف اسلام ہونے کے لیے بے چین ہوں، مجھے کنوینس کرو، مجھے بتاؤ کہ اسلام کی کیا کوالٹی ہے، اسلام کی کیا سچائی ہے، پیغمبر اسلام آخر کس بنیاد پر، کس لحاظ سے سچے ہیں، جو قرآن آخر واقعی کیسے کس لحاظ سے جو ہے کسی جو ہے آسمانی بابے کا کلام ہے، مجھے بتاؤ مجھے، ورنہ جھوٹ میں نہ خود پھنسو نہ کسی اور کو جو ہے اس طرح کے دھوکہ دو۔ کہاں چلے گئے صاحب؟ وہ خود سے ڈراپ ہو گئے وہ جی، اب وہ قرآن کی آیت دیکھی انہوں نے، شاید وہ کنفرم کریں گے کہ یہ کون سی آیت بتا رہے ہیں، یہ کہیں یہ یہودی سازش تو نہیں۔ ارے بھائی میں نے بھی بہت سی آیتیں لکھی ہیں، وہ کم سے کم ایسی آیتوں سے تو بہتر ہے نا عبدالحمید صاحب؟ بہت اچھی، کیا میری لکھی ہوئی آیتیں اس سے بہتر نہیں ہے؟ بہت اچھی ہے، بتائیے۔ میں نے تو اپنی یوٹیوب پہ پہلا ہی کلمہ رکھا ہے، سورۃ الیوٹیوب۔ ارے اس میں کم سے کم انسانیت کا ایک پیغام ہے، اس میں ایک جو ہے ایک بھائی چارہ ہے، اس میں آپس میں مل جلنے کی بات ہے، اس میں امن کا درس ہے۔